اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ہدایت الصرف سے صیغہ بتانے کا طریقہ پڑھیں گے کہ صیغہ کس طرح بتایا جائے، صیغہ کس طرح بیان کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صیغہ بتانے کا طریقہ، صیغہ کس طرح بتانا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کا صیغہ بتاتے ہوئے کم از کم 5 چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔ جب ثلاثی مجرد کا صیغہ بیان کریں تو کم سے کم 5 چیزوں کو بیان کریں۔ نمبر 1 صیغہ، نمبر 2 بحث، نمبر 3 شش اقسام، نمبر 4 ہفت اقسام، نمبر 5 باب۔ ٹھیک ہے، صیغے میں کیا کیا بیان کرنا ہے، بحث میں کیا کیا بیان کرنا ہے، شش اقسام میں کیا کیا بتانا ہے، نیچے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صیغے میں کیا بیان کرنا ہے اسے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ صیغہ، اس میں بتانا ہوگا کہ مطلوبہ صیغہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث اور غائب و حاضر و متکلم میں سے کیا ہے، یعنی جس صیغے کے بارے میں ہمیں بیان کرنا ہے اس کے بارے میں یہ بیان کرنا ہوگا، صیغے کے اندر یہ بیان کرنا ہوگا کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، ان میں سے کیا ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے، مذکر مؤنث میں سے کیا ہے، اور غائب حاضر متکلم میں سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا فعلہ کا صیغہ بتاتے ہوئے کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب۔ ٹھیک ہے، دیکھیں واحد تثنیہ جمع میں سے واحد آ گیا، مذکر مؤنث میں سے مذکر آ گیا، اور غائب و حاضر اور متکلم ان میں سے غائب آ گیا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی صیغے کے اندر ایک وقت 3 چیزوں کو بیان کرنا ہوگا، یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے جمع ہے، ان میں سے ایک بیان کرنا ہوگا، مذکر مؤنث میں سے ایک بیان کرنا ہوگا، غائب حاضر متکلم ان میں سے ایک بیان کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے فعلہ کے بارے میں بیان کریں گے صیغہ واحد مذکر غائب۔ بحث میں کیا بیان کرنا ہوگا، بحث اس میں بتانا ہوگا کہ یہ صیغہ کس گردان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس صیغے کا تعلق کس گردان سے ہے، یعنی ماضی، مضارع، امر، اس میں فاعل و مفعول وغیرہ میں سے کس سے، یعنی کس سے اس کا تعلق ہے۔ نیز یہ کہ مثبت ہے یا منفی، اور معروف ہے یا مجہول، اسے بھی بیان کرنا ہوگا۔ مثلا فعلہ کے بارے میں مزید کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، یہ تو ہو گیا تھا۔ اب بحث کے تحت یہ کہیں گے فعل ماضی مثبت معروف۔ ٹھیک ہے، بحث کے تحت کیا کہیں گے، فعل ماضی مثبت معروف، کیونکہ اس کا صیغہ یعنی یہ گردان جو ہے فعلہ، اس کا تعلق فعل ماضی سے ہے، اس لیے کہیں گے فعل ماضی، اور مثبت منفی میں سے مثبت ہے اس لیے کہیں گے مثبت، اور معروف و مجہول میں سے معروف ہے اس لیے کہیں گے معروف۔ ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر غائب یہ تو پہلے ہو گیا، صیغے کے تحت بتا دیں گے، اور بحث کے تحت بیان کریں گے فعل ماضی مثبت معروف۔ شش اقسام، اس میں بتائیں گے کہ اس صیغے کا تعلق شش اقسام میں سے کس کے ساتھ ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی وغیرہ میں سے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا فعلہ کے بارے میں مزید کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، یہ صیغے کے تحت بیان کر دیا گیا، اور فعل ماضی مثبت معروف یہ بحث کے تحت بیان کیا گیا۔ اب شش اقسام کے تحت بیان کریں گے ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مجرد سے اس کا تعلق ہے، شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ہفت اقسام میں کیا بیان کرنا ہے، اس میں بتائیں گے کہ اس صیغے کا تعلق ہفت اقسام میں سے کس کے ساتھ ہے، یعنی صحیح ہے، محموز ہے، مضاعف ہے، ان میں سے کیا ہے، اسے بیان کریں گے۔ مثلا فعلہ کے بارے میں مزید کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، یہ صیغے کے تحت
فعل ماضی مثبت معروف بحث کے تحت، اور ثلاثی مجرد شخص اقسام بیان کرتے ہوئے کہیں گے، اور ہفت اقسام بیان کرتے ہوئے کہیں گے صحیح، یعنی فعلہ جو ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہفت اقسام بیان کرتے ہوئے یہ کہیں گے۔ اب آگے دیکھیں، باب کو بیان کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اس میں بتایا جائے گا کہ یہ صیغہ کس باب سے متعلق ہے، اس کا تعلق کس باب سے ہے۔ باب بتاتے ہوئے از باب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ از باب، یعنی فلاں باب سے۔ مثلا فعلہ کے بارے میں مزید کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، یہ صیغہ کے بتاتے وقت، اور فعل ماضی مثبت معروف بحث بتاتے وقت کہیں گے، ثلاثی مجرد شخص اقسام بیان کرتے ہوئے کہیں گے، اور صحیح ہفت اقسام بیان کرتے ہوئے کہیں گے، اور باب بیان کرتے ہوئے یوں کہیں گے از باب فتح یفتح، ٹھیک ہے۔ مذکورہ ترتیب سے صیغہ بتانے سے انشاءاللہ عز و جل مزید کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کی حاجت باقی نہ رہے گی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح درسی کتب کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ علم دین عام کرنے کے لیے ہمارے چینل کو، اس کے لنک کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ جو حضرات گھر بیٹھے عالم کورس کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ لنک پہنچائیں، انشاءاللہ عز و جل عند اللہ ماجور ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔